بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ خط کچھ یوٹیوبر یا سوشل میڈیا کے مفتی صاحبان کے لیے۔ السلام علیکم سبھی لوگوں کو، امید ہے آپ یوٹیوب کے ذریعے صحیح نیت کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہوں گے، اور جو یوٹیوب کے ذریعے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو، آپ کے خاندان اور رشتہ داروں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ سے کچھ گزارشات کرنا ہے اور کچھ سوالات ہیں۔ حضرت والا، آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کس طرح ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ہمیں کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں کس طرح سے مٹایا جا رہا ہے۔ ایک پوری لابی اس پر کام کر رہی ہے، اور اس پر بلینز ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے دین کے قلعے، مدارس، خانقاہیں اور تبلیغ باقی ہیں، جس کی بدولت امت بچی ہوئی ہے اور بہترین رہنمائی مل رہی ہے۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ کونے کونے میں دین کا کام کر رہے ہیں اور امت کو مساجد اور مدارس سے جوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر کسی شعبے میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے تڑپ جانا چاہیے اور اس کو درست کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ 2015 میں تبلیغ میں شورا اور امارت کا اختلاف ہوا، جس میں ایک اور جماعت کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کلپس کو کاٹ کاٹ کر علماء کی عزت کو بازار میں اچھالا جا رہا، کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان دو جماعتوں کو ملانے کی کوشش کرے، جو ہمارے علماء نے خوب کی ہے، کیونکہ یہ اختلاف کچھ عجیب ہے۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں، جو پہلے سے ہی تبلیغ کے خلاف تھے۔ وہ حملے آور ہو گئے ہیں۔ وہ نظام الدین کے ذمہ داروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ مدرسے کاشف العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کے اصولی بیانات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اپنے چینلز پر مولانا سعد صاحب کی تصاویر لگا کر ویوز لے رہے ہیں۔ ایک یوٹیوبر نے براہ راست مجھ سے کہا، بھائی کاشف، اگر کوئی یوٹیوبر مولانا سعد صاحب پر بات کرے گا تو اس سے یوٹیوبر کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بات ساری دنیا میں پھیل جائے گی، کیونکہ پھیلانے والی جماعت پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی۔ حضرت نے دبے لفظوں میں بتایا کہ جو 2015 میں ایک نیا فرقہ بنا ہے، ان لوگوں کو کنٹینٹ چاہیے۔ کچھ یوٹیوبرز انہیں وہ کنٹینٹ فراہم کر رہے ہیں۔ اس کا میں نے ذاتی طور پر تجزیہ کیا اور پایا کہ یہ بات حقیقت ہے۔ جو شخص مولانا سعد صاحب کی باتوں کی تردید کر رہا ہے، وہی شخص جماعت اسلامی ہند کی حمایت کر رہا۔ جو شخص مولانا سعد صاحب کی باتوں پر تنقید کر رہا، وہی شخص غیر مقلدین کی حمایت کر رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف ذاتی نفرت یا حسد ہے۔ میں تمام یوٹیوبر سے درخواست کرتا ہوں، اگر یقین نہ ہو تو یہ کر کے دیکھ لیجئے، اور اپنے چینل پر صرف یہ ڈال دیجئے کہ جیسا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ دونوں جماعتیں صحیح ہیں اور آپس میں محبت سے کام کریں۔ دونوں جماعتوں کو ملانے کے لیے 1 مہینہ کیمپین چلائیے، پھر دیکھیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شورائی حضرات نے دوسرا طریقہ یہ اپنایا ہے کہ مولانا سعد صاحب کا بیان لیتے ہیں اور کسی بڑے عالم کا بیان لیتے ہیں اور تقابلی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، اور امت میں شیئر کر کے اسے بریکنگ نیوز بنا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو مولانا سعد صاحب نے کیسے غلط بات کہی ہے۔ سارے بڑے علماء، میں نام لے کر بتاتا ہوں، کوئی بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملے گا کہ نظام الدین مرکز سے جڑ کر کام نہ کرے۔ ہر بڑے عالم کے دل میں حضرت مولانا سعد صاحب اور نظام الدین کے اکابر کے لیے بہت عزت ہے، جیسا کہ آپ سارے مولانا سے گواہی لے سکتے ہیں کہ کتنی محبت کرتے ہیں مولانا سعد صاحب سے اور مولی الیاس کے خاندان سے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا سید ارشد مدنی صاحب، مولانا بلال ندوی صاحب، مفتی سلمان منصور پوری، مولانا رابع حسنی ندوی نے تو باقاعدہ ہر وقت حضرت کی خیرت لیا کرتے تھے۔ مولانا علی میاں رحمہ اللہ، پیر ذوالفقار نقشبندی، مولانا منظور مینگل، مفتی نعیم، حضرت مولانا الیاس گمن، مولانا محمود مدنی، مولانا کریم بخش رحمہ اللہ، اور بہت سارے ہمارے علماء جو نظام الدین مرکز سے اور وہاں کے اکابر اور خصوصاً مولانا سعد صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ اختلاف ہوتا ہے تو نصیحت بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تصویر میں نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ اپنی تحقیق کے بعد ہی کوئی چیز یوٹیوب پر ڈالے، اور برائے کرم عنوان میں نظام الدین مولانا سعد صاحب اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی تصاویر
اور تبلیغ کا نام صرف ویوز کے لیے نہ ڈالیں۔ آپ کا بھائی کاشف عبداللہ۔